إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا کی حیثیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. جس شخص کو ہر وقت یہ فکر لگی رہے کہ مجھے اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، اسے اس جواب دہی کے وقت سے پہلے چین اور اطمینان ملنا مشکل ہے. مومن اپنے اعمال کے حساب اور جواب دہی کے لیے فکر مند رہتا ہے اور ہر کام شریعت کے حدود میں رہ کر انجام دیتا ہے اور اپنے آپ کو شریعت کے دائرے میں پابند رکھتا ہے. تو ان پابندیوں کی وجہ سے دنیا اس کے لیے ایک ایسے قید خانے سے کم نہیں جہاں قیدی ہر طرح پابند ہوتا ہے. اور کافر کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ آزادانہ زندگی بسر کرتا ہے. دنیا میں رہتے ہوئے ایسے ہی بے فکر ہے جیسے ایک جنتی جنت میں پہنچ کر مطمئن اور بے فکر ہو جائے گا. اس کا حاصل یہی ہے کہ مومن کو جو کچھ فکر اور پریشانی ہے وہ صرف دنیا میں ہی ہے، اس کے بعد اس کے لیے سکون ہی سکون ہے. اور کافر کے لیے جو عیش و عشرت ہے وہ صرف دنیا کی حد تک ہے، اس کے بعد اس کے کفر کے سبب اس کے لیے عذاب ہے. اس لیے دنیا کافر کے لیے جنت اور مومن کے لیے قید خانہ ہے. بعض علماء نے فرمایا ہے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ مومن دنیا سے دل نہیں لگاتا. جیسے ایک قیدی جیل میں ہوتا ہے تو جیل خانے سے دل نہیں لگاتا، اور کافر کے لیے دنیا ایک ایسی جنت ہے جہاں رہنے والے اس سے دل لگائے ہوئے ہیں. اس مطلب سے مومن اور کافر کا جو فرق سامنے آتا ہے، اس کی روشنی میں ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا دل اس دنیا میں لگا ہوا ہے یا آخرت کی فکر کر رہے ہیں. ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر.